رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزیں اللہ نے میری امت کو دی ہیں خاص طور پر۔ اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم، فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو رمضان میں 5 خوبیوں سے نوازا ہے، 5 انعامات سے نوازا ہے۔ اس تو پہلے اللہ روزے تا ساری امتن دیتے نا، ہر امت میں روزے رہے، لیکن یہ خوبیاں نہیں دی، یہ انعامات نہیں دیے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، سب سے پہلا رب نے جو انعام دیا ہے میری اس امت کو، آقا فرماتے ہیں میری اس امت پر اللہ نے جو پہلا کرم کیا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بساند جو خالی معدہ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، میرے رب کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کستوری، دنیا کا کوئی بھی پرفیوم، دنیا کی کوئی بھی خوشبو، کستوری اس دور میں بھی اور آج بھی بے مثال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کے اندر سے جو بسان پیدا ہوتی ہے، جو خوشبو ہے، وہ پسند ہے۔ پھر دوسری رسول اللہ سے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْطِرُوا۔ اے اللہ کیا بات ہے! ہم جاتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا، حافظ صاحب میرے لیے دعا کرنا، پیروں کے پاس بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بابا جی میرے حق میں دعا کرنا۔ او اللہ دے بندیو، مخلوق تو کوئی بھی ہوئے بندہ وہ گناہگار ہوندا ہے تے رب چاہے تو دعا قبول کرے، چاہے تو انہوں پینڈنگ کر دے، چاہے تو ریجیکٹ ہی کر دے، ادا فیصلہ۔ لیکن فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْطِرُوا، میری امت کے لوگ ادھر سحری کرتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، روزہ شروع ہوتا ہے، اس کے اختتام تک، افطار تک اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں نا یہاں، فرشتے کس کام میں لگے ہوئے؟ اللہ ان روزہ داروں کو معاف کر دے، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کو گناہوں کو معاف، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرا انعام، اور تیسری دعا انعام یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان روزہ داروں کے لیے اللہ جنت کو روزانہ سجاتا ہے۔ میرے فرشتوں روزانہ ہے، وہ جو مہمان آنے ہو نا VIP، تو گھر والے ایک ہفتہ لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں دوبارہ صوفوں پر کپڑا مار دو، ذرا ٹیبل چیک کرنا بیٹی، ذرا وہ صفائی کر دینا، ذرا یہ جگ گلاس بھی چیک کرنا، امی خیر تو ہے بیٹا، بڑے VIP مہمان آ رہے ہیں، بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ روز صفائیاں کرانا جنت دیاں، روز خوشبوواں چھڑکانا جنت تے اللہ روز؟ فرمایا ہاں VIP مہمان، VIP مہمان آنے والے ہیں۔ اللہ او کیڑے آکھے جڑے دنیا تے میری رضا واسطے بھوک تے پیاس برداشت کر رہے ہیں نا، انہاں جدوں آنا نا تو انہاں دے استقبال واسطے روز جنت دی صفائی تے چمکایا کرو۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، دشمنوں کو قید کر دینا رب۔ کھیلو او میرے مومنو، کماؤ نیکیاں کماؤ، جتنی نیکیاں کما سکتے ہو کماؤ، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک لمبی بڑی جماعت بنائے کہ جہنم میں جان لگیں، کل نہ جاواں، بہت سارے بندے نال لے کے جاواں۔ رب کہتا ہے تینوں میں بند کر دیتا ہوں، تو میرے بندیاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ او میرے بندو، تمہارا دشمن قید ہو گیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں نا، کسی کے ساتھ خدا نخواستہ دشمنی پڑ جائے نا تو بندہ نہ بازاروں میں کھل کے جا سکتا ہے، نہ شادی نہ خوشی نہ غمی، اگر جائے بھی صحیح تو 8-10 گارڈ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو جب پتہ چلے کہ وہ دشمن گرفتار ہو کے جیل میں چلا گیا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا جڑا تھوڑا مارا نالا لڑا نالا، تو بندہ بڑا ریلیکس ہوتا، تو اللہ دا میں ہی اڈیالہ جیل ہی بند کرتا ہے شیطان کو، تھوڑا دشمن بند ہو گیا۔ مطلب تم اب بے فکر ہو کر آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکتے ہو، تو ہونے بھی جڑا نیکی نہ کرے تو پھر مطلب ہے کہ سنگی دی غیر موجودگی وہ ڈیوٹی دے رہے اپنی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ وَتَسْتَغْفِرُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخری رات میں بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے لیلۃ القدر علی، یہ آخری رات؟ فرمایا نہیں، وہ اللہ دے بندیو، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہے تو ایماندار مالک پھر اس کو خوش کر کے بھیجتا ہے، تو میرے بندے جب مہینے کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں نا تو آخری رات میری طرف اعلان ہوتا ہے، او روزہ دارو میں نے تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اس لیے اس روزہ کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھیں اور اپنے لیے مغفرت کا سامان بنا دیں۔ لیکن ہر صحت مند آدمی اس کے لیے روزہ ہے، لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے، کیا کمال شریعت ہے یہ رب کی، رخصت ہے بھائی، روزہ رکھنا ہے، مریضوں کے لیے نہیں ہے، مریضوں کے لیے نہیں ہے، مسافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب مریضوں میں کون کون ہے؟ مرض دو قسم کے ہیں، ایک کے لیے فدیہ ہے، ایک کے لیے قضا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، عالم کی مجلس جو ہوتی ہے وہ کئی سالوں کے مطالعے پر بھاری ہوتی ہے۔ مریض ایک وہ ہے کہ جو جوان ہے، اچانک بیماری آ گئی ہے، بیماری ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دی ہے کہ بھائی اس حالت میں آپ نے روزے نہیں رکھنے، ایسے مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے مقاصد شریعت 5 ہیں، شریعت کے احکامات 5 اس کے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے ہے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، یہ 5 چیزیں مقاصد شریعت۔ اگر کوئی چیز آپ کے عقل کو نقصان دینے والی ہے، شریعت کہتی ہے یہ حکم چھوڑ دو۔ آپ کی عزت اور آبرو خطرے میں ہے تو شریعت کہتی ہے وہاں سے ہی وڈرا ہو جاؤ۔ شریعت کہتی ہے اگر مالی نقصان آ رہا ہے تمہارا کوئی شریعت کے حکم کی وجہ سے، وہاں بھی رخصت دیتی ہے شریعت۔ اور کہیں تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، وہاں بھی شریعت رخصت دیتی ہے۔ تمہارا مقاصد شریعت 5 ہے، تو جان کو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے جو مریض دوبارہ صحت مند ہونے کے چانسز ہیں، جوان ہے، اچھی عمر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ مہینہ اچھی طرح دوائی کھا لو، پرہیز کر لو، آئندہ زندگی کے لیے سروائیول کرنا ایزی ہو جائے گا، تو ایسے مریض کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ وہ قضا دے گا، وہ قضا دے گا۔ جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے وہ سردیوں میں بھی رکھ سکتا ہے، گرمی میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی بندہ کہے جی کہ اکٹھے رکھا میں، یہ بھی پابندی کوئی نہیں ہے، رخصت ہے۔ آپ 10 رکھ سکتے ہیں، اکٹھے 10 رکھیں، 5 رکھیں، پھر 4 رکھیں، پھر 10، تعداد پوری کرے۔ فعدۃ من عدہ، تعداد۔ دوسرا مریض وہ ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا ہے اور اس کا مرض اس نوعیت کا ہو گیا ہے کہ اب صحت یابی کے آثار نہیں ہیں۔ کینسر خدا نخواستہ ہے، ہیپیٹائٹس کی کوئی ایسی شکل بن گئی ہے، ہارٹ کا کوئی ایسا پرابلم بن گیا ہے کہ دوبارہ میڈیسن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، پورا دن بھوکا رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس مریض کے لیے پھر فدیہ ہے۔ عمران بیٹھا ہے نا جی، عمران ہے بابا جی بیٹھے، ہاں یہ بزرگ ہیں جی، عمران خان کے دادا جی، بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ کل مجھے کہا تھا کہ کہتے ہیں روزے رکھوں گا، بیمار ہیں، تو میں نے کہا نہیں، روزہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جس رب نے روزہ رکھنے کا حکم دیا نا، اسی رب نے روزہ چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے جو مائیں، اکثر گھروں میں یہ معاملہ ہے، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، وہ جب بڑھاپے میں پہنچ نا بھی کیا پتہ اگلے سال میں زندہ رہ سکتا، میں رکھسا میں روزہ رکھ کے بھی شک مری گچا، او بھائی نہیں، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس لیے ایسا مریض جو بڑھاپے کی حالت میں ہے، ایسا مریض کہ جو صحت یاب نہیں ہو سکتا، ایسا بوڑھا جو ایسے بڑھاپے میں ہے کہ دوبارہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ فدیہ دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ 220 روپے فدیے کی رقم ہے، 6,600 روپے پورے مہینے کے روزوں کی ہے، لیکن ففدیۃ طعام مسکین، اللہ اکبر،
اللہ اتنے چاہتا نا تو اللہ کہہ سکتا تھا ایک امیر بندے کے کھانا کھلانا فدیہ ہے، لیکن شریعت ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ مسکین کا کھانا، افطاری سحری 2 وقت کے 1.25 کلو گندم، یہ فدیہ کے سر کم ہے۔ اگر آپ پیسے نہیں ہیں تو 2.25 کلو گندم کی بجائے پورے 2 کلو لمسم آپ کر لیں اور 60 کلو گندم آپ دے دیں فدیے کے طور پر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ کم سے کم شریعت نے رقم بتائی ہے جو علماء نے، لیکن اگر آپ 500 روپے والی افطاری کرتے ہیں، آپ کے گھر میں جو افطاری ہے فروٹ چاٹ بھی ہے، چنا چاٹ بھی ہے، سموسے بھی ہے، پکوڑے بھی ہے، کھانا بھی ہے، روز چکن بھی بن رہا ہے، مٹن بھی، تو پھر بے شک آپ 700 والی افطاری کسی غریب کو کھلا کرتے تو وہ ایک ثواب ہے، اجر ہے اس میں، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ کم سے کم 220 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ نے فدیہ دینا ہے، اور اس سال کا فطرانہ بھی 220 روپے فی کس ہے۔ یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ 250 کے حساب دے لیں تو اچھی بات ہے۔ تو یہ فدیہ اور جو ہے اس کا قضاء کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے۔ اب آخری بات کہہ کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ روزہ کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے باقی رہ جاتا ہے، اس میں بھی لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے کل پرسوں بھی ایک بندے نے پوچھا 3 چیزیں رسول اللہ فرمائی کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز حجامہ لگانے سے، حجامہ کو کل کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کل؟ نہیں اس کو حجامہ ہاں حجامہ ہی کہتے ہیں، نہیں حجامہ کہتے ہیں اس کو، سنگی کہتے ہیں، عربی میں سنگی۔ حجامہ جو کرواتے ہیں نا خون نکلوانے سے، روزہ نہیں ٹوٹتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ حالت نیند میں اگر انسان ناپاک ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی نوجوان ہے، کوئی انسان ہے، سویا ہے، دن میں کوئی خواب آیا ہے، اٹھا ہے تو کپڑے گندے ہیں، ناپاک ہو گیا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اور اگر کوئی فرد سحری کے ٹائم اٹھا ہے اور اسے غسل فرض ہے اس پر کسی بھی کیفیت میں، ازدواجی تعلقات کی وجہ سے یا خود بخود ہو گیا دین میں، تو وہ فوری طور پر دیکھتا ہے کہ ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو سحری چلی جائے گی، جان کی حفاظت کرو، سحری کھا لو، وضو بعد غسل بعد میں کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے اندر آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن اس کے لیے یاد رکھیے کہ مرد ہو یا عورت اگر غسل کی ضرورت ہے تو فوری طور پر وہ وضو کر لے، تاکہ نفسیاتی طور پر ذہن پر ناپاکی کا بوجھ ختم ہو جائے۔ وضو چھوٹا غسل ہے، وضو کر کے عورت وہ سحری بھی بنا سکتی ہے اور مرد جو ہے سحری کھا بھی سکتا ہے، لیکن جو ہی پانی آئے یا جو ہی موقع ملے یا جو ہی انتظام ہو جائے فوری سے فوری وہ غسل کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اس رمضان کو بخشش کے سامان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔